السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. رب زدنی علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اهلا وسهلا ومرحبا بكم. آپ سب کا عربی لغت کی اس نشست میں سے استقبال ہے اور امید ہے میری آواز کلیئر ہے. نیٹ ورک کی وجہ سے کبھی آواز پر اوپر نیچے ہو سکتی. خیر، تو انشاءاللہ آج کے درس میں ہم ایکسرسائزز کو کنٹینیو کریں گے جو کہ ہم نے کل شروع کیا. تو اس ایکسرسائز میں ہم نے کرنا یہ تھا کہ جو ریڈ کلر میں جو بھی ہے ان کو چینج کرنا ہے جمع میں، ان کی جمع بنانی ہے اور پھر اس حساب سے پھر یہ جملہ بھی چینج ہوگا. تو ٹھیک ہے، پھر شروع کرتے ہیں. ہم نے میرے خیال سے شاید 4 تک کیا تھا. تو خیر، این الطالب الجدید، نیا اسٹوڈنٹ کہاں ہے. این الطالب الجدید ہوا فی الفصل، کیا وہ کلاس میں ہے. جسے ہم نے چینج کرنا ہے اس کی جمع میں، اور جمع بنانے کے لیے سب سے پہلے عبداللہ تفضل. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. أين الطالب الجديد هو في الفصل. أين الطلاب الجدد. ال اگر لگا ہو تو جدود نہیں ہوگا، الجدد. این أين الطلاب الجدد. این الطلاب، این الطلاب الجدد. جدود. اوکے ٹھیک ہے. آگے رب ہوا فی الفصلی بھی چینج ہو جائے گا. ٹھیک ہے، کیا بنے گا یہ؟ أهم في الفصل. آہم فی الفصل. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے دونوں کو چینج کیا. این الطلاب الجدد اہم فی الفصل. ٹھیک ہے، اوکے، جزاک اللہ خیر عبداللہ. اس کے بعد ہم اگلا جملہ دیکھتے ہیں. اہذا الطالب غنی، اہذا الطالب غنی، کیا یہ اسٹوڈنٹ امیر ہے، رچ ہے. لا ہوا فقیر، نہیں وہ تو فقیر ہے، غریب ہے پیسوں سے. ٹھیک ہے، تو عبد الحسیب بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هذا الطالب غنی لا ہوا فقیر. اسے ہم نے چینج کرنا ہے جمع میں. کیا ہوگا؟ هذا الطلاب الغنی. اگر طلاب یوز کر رہے ہیں تو مبتدا بھی جو ہے جمع کے صیغے میں آئے گی نا. کیا ہوگا؟ ہؤلاء، هؤلاء الطلاب ہؤلاء الطلاب غنی. غنی ان کی جمع
غنیکم ہو سکتا ہے، یہ غنیون کی جمع ہے اغنیاء، اغنیا. اغنیاء. اہؤلاء الطلاب اغنیاء، افعلاء، اغنیاء. اوکے. ٹھیک ہے. اہؤلاء الطلاب اغنیاء، اغنیاء، فقراء، علماء، اغنیاء، افعلاء. اغنیاء ان ہو گئے یا اغنیاء ہوگا، کیا ہوگا؟ اغنیا او تو اغنیاء. ٹھیک اغنیا. ہے. اگر یہ آپ کنفیوز ہیں تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں جو ہم نے پچھلی بار ڈسکس کیا تھا، جی پیٹرنس جو ہے جمع کے پیٹرنس. افعلاء، اتباء، اغنیاء، یہ کون سا پیٹرن تھا؟ یہ ممنوع من اچھا، مطلب فی الحال آپ یہ کریں کہ یہاں تنوین نہیں ہوگی، اغنیاء نہیں ہوگی، اغنیاء ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہی میں پوچھ رہا تھا. تو یہ تھا این الطلاب اغنیاء. ٹھیک ہے. لا جواب کیا ہوگا؟ لاہم خسیر. دیکھیں جب مبتدا جمع کے صیغے میں ہے تو اس کی خبر بھی جمع کے صیغے میں آئے گی. تو فقیر ان کی جمع کیا ہے؟ اقراء. فقراء. فقراء. فعلاء کے پیٹرن. ٹھیک ہے. تو آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ یہاں دیکھیے یہاں مفرد ہے ہوا ایک سنگولر، فقیرن سنگولر. جی اگر ہم ہم کہہ رہے ہیں تو ہم فقیرن نہیں ہوگا، ہم فقراء، اس کی جمع استعمال ہوگی. ٹھیک ہے. جی اب یہاں پر یہ دیکھیں، یہاں یہ غنیون جو ہے، سوال ہے کہ الطلاب کے ساتھ اغنیاء بھی کے ساتھ الف لام آئے گی کہ نہیں؟ نہیں آئے گی. کیوں؟ کیونکہ یہ خبر ہے، خبر، یہ نعت منوط نہیں، یہ نعت منوط نہیں ہے، اس لیے یہاں پہ الف لام نہیں آیا. تو اہؤلاء الطلاب اغنیاء، کیا یہ اسٹوڈنٹس، کیا یہ سارے اسٹوڈنٹس امیر رچ ہیں؟ ہے، رچ. جی ایک منٹ، ایک منٹ. ٹھیک ہے. تو یہاں اغنیاء ال نہیں آئے گا کیونکہ یہ خبر ہے اس کی. ٹھیک ہے. اگر اس کا جواب ہم دیتے کہ ہؤلاء الطلاب اغنیاء، یہ اسٹوڈنٹس رچ ہیں، تو خبر نکیرہ کے میں استعمال ہوتی ہے. اس لیے یہاں پر جب اس کی جمع میں استعمال کریں گے تو وہاں پر پلورل نہیں آئے. یہ آپ کا سوال ہے کہ الف لام کے ساتھ کیوں نہیں آیا. Q4 کوشچن نمبر 4 میں فصل جو ہے وہ پلورل کیوں نہیں آیا؟ یہ میں نے کل بتایا تھا کہ آپ یہاں پہ فصول بھی کر سکتے ہیں یا فصل کہہ سکتے ہیں. یعنی کہنے کا مطلب ہے اگر ہم یہ کہیں کہ ہم فی الفصولی، فی الفصلی، سب سے پہلے فی الفصلی اگر ہم کہیں تو یعنی بہت سارے اسٹوڈنٹ ایک کلاس میں ہو سکتے ہیں. تو یہ چیز پاسبل ہے کہ یہاں پر اس کا مفرد استعمال ہو لیکن بہت سارے اسٹوڈنٹ ہو سکتے ہیں. اگر ہمیں یہ کہنا ہم فی الفصولی تو وہ بھی صحیح ہے، بہت سارے اسٹوڈنٹ بہت سارے کلاسز میں ہو سکتے ہیں. تو دونوں کیسز یہاں پر صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو یہ لا ہم فقراء یہ ہو گیا. ٹھیک ہے. عبدالحسیب بھائی آپ یہ 6 والا پڑھیں. من حاضر رجال. ٹھیک سے پڑھیں. من حاضر رجال. رجال کہاں ہے؟ یہ جمع ہے یا مفرد ہے؟ من ہاذا ہے نا. اب دیکھیں ہاذا کے ساتھ رجال تو آ نہیں سکتا، جی ہاذا مفرد ہے تو رجولو ہے، تو یہ بھی تو مفرد ہوگا. یہ ہم نے بتایا تھا، ہم نے پڑھا تھا کہ یہاں پہ اچھا الرجلو کیا ہے؟ سب سے
پہلے یہ بتائیں اس جملے میں الرجل اسم الاشارہ کے بعد معرفہ ہے، اسم الاشارہ کے بعد معرفہ، تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ بدل کہلاتا ہے. بدل کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، بدل. تو بدل اپنے مبدل منہ کو 4 چیزوں میں فالو کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ چیزیں کون کون سی ہیں؟ ایک تو میسکولائن ہے تو میسکولائن جنڈر میں، مطلب جینڈر. مذکر مؤنث میں. ٹھیک ہے. دوسری چیز اعراب میں، سنگولر پلورل اعراب. سنگولر پلورل میں. ٹھیک ہے، نمبرز میں، عدد میں. ٹھیک ہے، اور اعراب میں. اور چوتھی چیز جنس ہو گئی، اعراب ہو گئے اور عدد ہو گئی، وسعت، معرفہ اور نکیر. ٹھیک ہے، وسعت جسے کم کیپیسٹی کہتے ہیں، معرفہ نکیر. ٹھیک ہے. تو اب اس لحاظ سے بھی اگر ہم اس ناحیے سے بھی دیکھیں تو ھذا مفرد ہے اور الرجل اس کا بدل ہے. تو یہ یہاں پہ الرجال تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ھذا مفرد ہے تو اس کا بدل بھی سنگولر ہی ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ اب کلیئر ہے؟ یہاں رجال نہیں ہو سکتا، یہاں ھذا الرجل ہوگا. من ھذا الرجل، یہ انسان کون ہے، یہ آدمی کون ہے. ٹھیک ہے. ہوا ضعیف، ہوا ضیف، ضیف یعنی مہمان، گیسٹ. مہمان. گیسٹ کو کہتے ہیں گیسٹ. ٹھیک ہے. هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم، کیا آپ کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی خبر نہیں پہنچی؟ اس قرآن کے اندر سورہ الذاریات کے اندر اللہ کہتا ہے. ٹھیک ہے. اب اسے ہم چینج کرنا ہے ہم نے، تو کریں چینج کر. من ہاؤلائی ہؤلائی رجل. من ہؤلائی الرجال. اب دیکھیں، چونکہ ہؤلائی آپ نے استعمال کیا ہے، ہؤلائی کیا ہے؟ پلورل ہے. پلورل ہے. الرجل، اور یہ اسم الاشارہ بھی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اسم الاشارہ پلورل کے لیے. تو الرجال جو ہے، الرجال یہاں پر جو کہ اسم الاشارہ کے بعد معرفہ ہے، تو وہ کیا ہے؟ بدل ہے. ٹھیک ہے نا؟ جی. تو یہ بھی پلورل ہی استعمال ہوگا، اس لیے الرجال آئے گا. من ہؤلاء الرجال، یہ سارے آدمی کون ہیں، یہ سارے لوگ کون ہیں. ٹھیک ہے. جواب کیا ہے؟ ہم ضعیف. ضعیف. اب پھر سے، اب مبتدا چونکہ پلورل ہے تو خبر بھی پلورل استعمال ہوگی. ضعیف سنگولر ہے، اس کا پلورل کیا ہوگا؟ ضعیف ضیوف. ضیوف. ٹھیک ہے. آپ سمجھ آیا؟ میرے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا، اور سب سے بھی مجھے امید ہے کہ آپ سب کو سمجھ آیا ہوگا. من ھذا الرجل، دیکھیں من ھذا الرجل، یہ سنگولر کے لیے یہ آدمی کون ہے، اسے ہم نے چینج کرنا ہے پلورل میں، تو ہم بنائیں گے من تو سیم رہے گا، ھذا کی جگہ ہؤلائی ہوگا. اور چونکہ ہؤلائی ہے اور اس کا بدل جو ہے وہ سنگولر نہیں ہو سکتا، تو وہ بھی پلورل ہی استعمال ہوگا. تو الرجل کا پلورل ہے الرجال. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. اس کے بعد ہوا ضیف، وہ ایک گیسٹ ہے، وہ ایک مہمان. اب ہم بہت سارے لوگوں کے بارے پوچھ رہے ہیں تو ہم کہیں گے ہم. اب جب ہم نے کہا ہم تو ضیف کی جگہ اس کا پلورل استعمال ہوگا، جو کہ جمع ہے اس کی ضیوف، اور یہ جمع مکسر ہے فعول کے پیٹرن. ٹھیک ہے. ہم ضیوف، وہ سارے لوگ مہمان ہیں. ٹھیک ہے. اگر جیسا میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا، مسجد حرم سے آپ جب نکلیں گے تو ایک برج کے اوپر میں ایسے لکھا رہتا ہے ضیوف الرحمن، ضیوف الرحمن، یعنی حاجیوں کو اللہ تعالیٰ کا مہمان کہا جاتا ہے. تو ضیوف کیا ہے؟ گیسٹس، یعنی ایک سے زیادہ اللہ کے مہمان ہیں سارے ضیوف الرحمن. ٹھیک ہے. مرحبا ضیوف الرحمن. ایسے پیٹرن کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے؟ یہ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ کو بار بار ایک چیز کو ریپیٹ کرنی ہوگی. ٹھیک ہے. بار بار آپ ریپیٹ کریں گے جب، تو وہ چیز انشاءاللہ وہ آسان ہو جائے گی. ٹھیک ہے. پیٹرن بھی آپ کو یاد ہو جائے گی.
چونکہ یہ بھی نئی ہو سکتا ہے آپ کے لیے نیا ہو یہ، تو اس میں شاید آپ کو کچھ سمجھنے میں یا پیٹرن ڈھونڈنے میں یا اس کی جمع بتانے میں دشواری آ رہی ہوگی، لیکن جب ایک بار 2 بار 3 بار ہم ریویژن کریں گے تو انشاءاللہ پھر ایک چیز آسان ہو جائے گی. ٹھیک ہے، پورا ہی نیا ہے، صحیح بات ہے، بہت ساروں کے لیے نیا ہے، تو انشاءاللہ یہ پیٹرن ہم آئیڈینٹیفائی کر پائیں گے آسانی سے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. جزاک اللہ خیر عبدالحسیب بھائی. اب رجولو، الرجالو پیٹرن ہے، مطلب الرجالو الف لام لگا ہے نا، اس کا ایکچوئل پیٹرن ہے رجالو، رجالن، تو یہ پیٹرن ہے فی آلن، فی آلن. ایسے آپ دیکھیں گے، اس را کو فٹ کریں فا پہ، جیم الف یہ عین الف اور لام پہ ضمہ، تو رجالن فی آلن ایسے. ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں معین بھائی کی طرف. معین بھائی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. لی اخن کبیر، میرا ایک بڑا بھائی ہے. لی اخن کبیر، میرا ایک بڑا بھائی ہے. جی. ہوا طالب بالجامعتی، ہوا طالب بالجامعتی، وہ جامعہ میں اسٹوڈنٹ ہے. وہ ایک اسٹوڈنٹ ہے یونیورسٹی میں، وہ جامعہ یونیورسٹی میں ایک اسٹوڈنٹ ہے. ٹھیک ہے، اب ہم نے اس کو چینج کرنا ہے کس پہ؟ پلورل میں. لی تو اخوتن کبار. ٹھیک ہے، لی کو ہم لنا بھی بنا سکتے ہیں، اچھا جناب. یا متکلم سے ہم اس کو لی سے لنا بھی بنا سکتے ہیں. جی. لنا ہوں، اخوانون بھی تو ہو سکتا ہے نا. اخوانن بھی ہو سکتا ہے. لی اخوانون کبارون. دیکھیں اس کا بہت سارا بن سکتا ہے. سب سے پہلے ہم لی کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، یعنی میں بات کر رہا ہوں تو کوئی ضروری نہیں کہ میں پلورل ہوں، میں سنگولر بھی ہو سکتا ہوں. اخن کی جگہ ہم بنا دیتے ہیں اس کو اخوتن. پہلا لی جی. اخوتن اور کیا؟ کبارون. کبارن. ٹھیک ہے، یہ ایک ہوا لی اخوتن کبارن. یا اسے ہم اور ایک بنا سکتے ہیں لی، یہ والا ہم یوز اخوانون کریں اخوان کبارون. کبارن. ٹھیک ہے، جی. یہ دونوں ہو سکتے ہیں. اب ہم نے کیا کرنا، لی کو بھی لنا بنا دیتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ لنا اخوتن اخوتن کبارون. کبارن. ٹھیک ہے، اور یا پھر لنا اخوانون کبارون. اخوان کبارن. ٹھیک ہے، یہ چاروں جائز ہیں، چاروں طریقے سے ہم اس کو بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پر اصل مقصد یہ ہے کہ جو ریڈ کلر میں ہے اسے ہم نے پلورل بنانا، مقصد جی. وہ تھا ہمارا. تو ہو سکتا ہے کہ میں ایک ہوں، میرے بھائی زیادہ ہو سکتے ہیں، یا میں پلورل بن کے بات کروں. ٹھیک ہے نا، کہ ہمارے بہت سارے بڑے بھائی ہیں، ہمارے بہت سارے بڑے بھائی ہیں، ہمارے لیے بہت سارے بڑے بھائی ہیں، یا پھر میرے لیے میرے بہت سارے بڑے بھائی ہیں. ٹھیک ہے، تو جی. یہ چاروں صورتیں جائز ہیں، صحیح. ٹھیک ہے، اب ہم چینج کریں گے اس کو. ہم طلاب ہوں، بالجامعتی. تو اس کو میں یہاں لکھ دیتا ہوں، ہم طلاب ٹھیک ہے، ہم طلاب بالجامعتی. ٹھیک ہے. جی. ٹھیک ہے، یہ سب کو سمجھ آیا. لی اخن کبیر ہوا طالب بالجامعتی، تو اس کو ہم نے 4 طریقوں سے بنایا. اسے ہم بنا سکتے ہیں ہم طالب سے طلاب، اور بالجامعتی یعنی بالجامعتی کو ہم یہیں چھوڑتے ہیں. یا پھر ہم اسے یہ بھی چینج کر سکتے ہیں بالجامعات، وہ سارے اسٹوڈنٹس ہیں یونیورسٹیز میں، یا پھر وہ سارے اسٹوڈنٹس ہیں یونیورسٹی میں. یہ وہی والی بات ہے فصل والی، یعنی ایک کلاس میں بہت سارے اسٹوڈنٹ ہو سکتے ہیں، یا بہت سارے کلاسز میں بہت سارے اسٹوڈنٹس ہو سکتے ہیں. تو دونوں صورتیں جائز. ٹھیک ہے، اب یہاں پر لی اخن کبیرن، یہ آپ کو سمجھ آیا ہے؟ جی. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، یہ مبتدا خبر مقدم اور مبتدا مؤخر جی. یہ پڑھا لی ہے ہو گیا ہمارا خبر مقدم. پڑھا ہے نا یہ ہم نے؟ ہاں. یہ پڑھا ہے نا، مطلب مجھے ایسے یاد نہیں آ رہا کہ ہم نے اس کو اسکپ تو ابھی، مطلب ایسا نہیں ہے نا کہ ہم نے نہیں پڑھا، پڑھا ہے. تو پڑھا ہے تو یہ وہی والا کیس ہے، یعنی لام حرف جر
या اور پلس متکلم. یا متکلم. یہ کیسے بنا؟ لام حرف جر پلس یا متکلم، یہ مل کر بنا لی. ٹھیک ہے. اب جب میں نے بتایا تھا حرف جر پہلے آ جائے کسی جملے میں، ٹھیک ہے، یہ جملہ اسمیہ میں، تو وہ ہو جاتا ہے ہمارا یہاں پر یہ ہے جار مجرور. ٹھیک ہے، شارٹ میں بولیں گے جار مجرور شبہ جملہ. شبہ جملہ ہے اور یہ خبر ہے، لیکن خبر پہلے آ گئی تو اسے ہم کہتے ہیں شبہ جملہ خبر مقدم. والمقدم. شبہ جملہ خبر مقدم. ٹھیک ہے. اب یہاں پر اخن جو ہے وہ ہے مبتدا مؤخر. اخن مبتدا مؤخر. ٹھیک ہے. اور کبیرن کیا ہے؟ نعت ہے. نعت ہے. اسی طرح سے اس جملے میں لی پھر سے لام حرف جر پلس یا متکلم، لی بنتا ہے جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم. یہ ہو گیا. اخوان ہے مبتدا مؤخر اور کبار ہے نعت. ٹھیک ہے. اسی طرح سے لی اخوتن میں لی یہ خبر شبہ جملہ خبر مقدم اور یہ اخوتن مبتدا مؤخر اور کبار نعت. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، امید ہے یہ سمجھ آیا ہوگا آپ کو. جی ٹھیک ہے. ابھی آپ رکیں معین بھائی. ٹھیک ہے. جی جی. ایک تو حرف جر سے شروع ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ مطلب ظرف سے بھی شروع ہو سکتا ہے، جیسے اندی قلم، اندی دراجتن، اندی دراجتن. تو یہاں پر ظرف شبہ جملہ خبر مقدم ہے اور یہ مبتدا مؤخر ہے. تو یہ دونوں پہچانیں، یا تو ظرف سے شروع ہو کوئی جملہ یا پھر اس سے. اخوتن اور اخوانن، اخوتن اور اخوانن دونوں پلورل ہے اخن کا. اخن کا پلورل کیا ہے؟ اخن کی جمع اخوتن یا اخوان دونوں. دونوں کا معنی ہوگا میرے بہت سارے بھائی ہیں، یعنی اخوان یعنی بہت سارے بھائی، بردرس. آئی ہیو بگ بردرس، آئی ہیو بگ بردرس. دونوں کا بھائی معنی یہ ہوگا کہ میرے بھائی ہیں، بھائی ہیں مطلب بڑے بھائی ہیں. کبارن یعنی بڑے بھائی ہیں، ایک سے زیادہ بھائی. ٹھیک ہے. تو اسے میں اریز کرتا ہوں تاکہ اگلے جملے کی طرف بڑھیں. یہ شاید کسی نے پوچھا تھا تو میں ایک بار پھر سے بتا دوں اس کو. احاذ الطالب غنی، احاذ الطالب غنی، کیا یہ اسٹوڈنٹ رچ ہے؟ یہاں الف لام کیوں نہیں آئے گا؟ کیونکہ ہاذا یہ ہے، ہاذا اگر ہم ایسے بولیں اس کو ابھی چھپا دیں، ہاذا الطالب غنی، یہ اگر اب یہ سوالیہ جملہ نہیں رہا، اب یہ ہے ایک جملہ اسمیہ. ہاذا الطالب غنی، یہ اسٹوڈنٹ امیر ہے، رچ ہے. تو اسے ہم چینج کریں گے تو کیا بنے گا؟ ہؤلاء الطلاب، کیا ہوگا؟ اغنیاء، اغنیاء. ٹھیک ہے. اسی لیے یہاں پر الف لام نہیں آ رہا تھا، یہ جو میں نے اس سے پہلے بتایا. یہ ہے اس کا. یہ کسی نے پوچھا تھا تو میں اس کو پھر سے اس طرح بتایا. ٹھیک ہے، اگلے جملے کی طرف بڑھتے ہیں. معین بھائی آئینہ، آئینہ صدیقوں کا، کیا یہ آپ کا دوست ہے؟ کہاں؟ آئینہ مطلب کہاں؟ ہاں، آپ کا دوست کہاں ہے؟ ذہبہ، ذہبہ الی المکتبی، مکتبتی. ہاں، مکتبت ذہبہ الی مکتبہ یعنی المکتبتی. لائبریری. جی جی. He went to the library. تو یہاں پر یہ اس کو ہم ریفریش کریں گے جمع میں تو کیا بنے گا؟ آئینہ، آئینہ اصدقاؤ کا. اصدقاء یہ آپ لکھ رہے ہیں کہ نہیں لکھ رہے ہیں کہیں پہ؟ مطلب اسکرین پہ نہیں آ رہی ہے اگر رائٹنگ کر رہے ہیں تو. اچھا، میں تو ایسے لکھ رہا ہوں پوری چیز. نہیں کچھ نہیں ہے، وہ لی والی صرف آئی ہوئی ہے، لی اور لنا والا، اس کے بعد نہیں آئی اسکرین پہ. اچھا، میں اس کو ریز کرتا ہوں. شاید آپ کے اینڈ سے کچھ پرابلم ہوگی معین بھائی. جی اب ہاں اریز ہوا. کیوں کو دکھ رہا ہے؟ ٹھیک ہے. جی. اگر یہاں پہ میں لکھوں آئینہ، آئینہ اصدقاؤ کا، اصدقاء، اصدقاؤک.
ٹھیک ہے. این اصدقاؤک یعنی آپ کے دوست کہاں ہیں. اب یہ ہو گیا آپ کا فرینڈ کہاں ہے, آپ کا دوست کہاں ہے, آپ کے دوست کہاں ہیں, یعنی آپ کے بہت سارے فرینڈس ہیں وہ کہاں ہیں. ٹھیک جی. ہے. تو ذهبوا این اصدقاء ٹھیک ہے. ذهب ذهبوا الى المکتبۃ سے یہ چینج ہو کر کیا بن جائے گا؟ ذهبوا 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 الى الى المكتبة. المکتبۃ. ٹھیک ہے. ذهبوا الى المکتبۃ مکتبتی ذهبوا الى المکتبۃ. ٹھیک ہے. جی. تو یہ ہے ذہابہ سے ذہابہ کو بھی ہم چینج کر دیں گے تو یہ بن جائے گا ذہبوا الی المکتبۃ. ان صدیق ان کا پلورل کیا ہے؟ اصدقاء افعلاء اغنیاء اسی پیٹرن. ٹھیک ہے. تو جزاک اللہ خیر معین بھائی. اب میں پوچھتا ہوں ہمارے فیصل بھائی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فیصل بھائی. محمد لہ ابن صغیر ہوا طالب فی المدرسۃ. تو یہ اس کو چینج کرنا اس میں ہے. اچھا پہلے اس کو ٹرانسلیٹ کریے. محمد ابن چھوٹا لڑکا ہے. نہیں لہو ہے لہو. لہو کیا ہوتا تھا؟ محمد لہو بن صغیر یعنی محمد اس کا ایک چھوٹا اچھا بیٹا ہے. محمد، ہاں محمد اس کا ایک چھوٹا بیٹا ہے. وہ طالبن فی المدرسہ جو طالب اسٹوڈنٹ ہے اسکول میں. ہاں میں ابھی اس پہ آتا ہوں. ذہبو میں الف ایک باور الف کیا ہے اس پہ آتے ہیں ہم واپس انشاءاللہ. ابھی پہلے اس کو دیکھیں. محمد لہ ابن صغیر محمد اس کو ایک چھوٹا بیٹا ہے. ہوا طالب فی المدرسۃ. ٹرانسلیشن اس کا اپنا فیصل بھائی نے بتایا. محمد اس کو ایک چھوٹا بیٹا ہے وہ ایک اسٹوڈنٹ ہے اسکول میں مدرسے میں. لہو یعنی ہم فار ہم. لام حرف جر پلس ہو یہ مل کر بنا لہو یعنی فار ہم یا اس کے لیے. ٹھیک ہے. اب اس جملے میں فیصل بھائی اس جملے کو آپ کو انالائز کرنا. بتائیے انالائز کریے اس کو. محمد تو ہو جائے گا آپ کا مبتدا. مبتدا ٹھیک ہے میم سے لکھتے ہیں. لام حرف جر. اس میں خبر کہاں ہے؟ خبر ہے ابنو. ابنو لہو بنو میں جو ابنو ہے وہ تو خبر ہے. یہ میں نے شاید سے پہلے بتایا ہے کہ مجھے جہاں تک خیال ہے بتایا ہے. یہ وہ ہے مبتدا وہ والا خبر کون والا؟ خبر مقدم والا. سوچیے محمد مبتدا ہے ٹھیک ہے. خبر کہاں ہے اس جملے میں؟ خبر کہاں ہے کون بتا سکتا؟ فیصل بھائی ٹرائی کر رہے ہیں. باقی لوگ کوئی بتا سکتا ہے کہ اس میں خبر کہاں ہے؟ اچھا اس میں ابنو لہبنو یہ بھی مضاف علیہ بھی لگ رہا ہے میرے کو. خبر ٹھیک ہے. ایک بھائی نے بتایا الحمدللہ عرفان بھائی نے بتایا. خبر کہاں ہے یہ اگر آپ کو یاد ہوگا تو ہم نے خبر کے 5 ٹائپس پڑھے تھے. یا ابھی شاید نہ بھی پڑھے ہوں تو ان میں سے ایک ٹائپ ہے پورا اسم جملہ جو ہے یہ خبر جملہ اسمیہ. یہ پورا کا پورا محمدن کے لیے خبر ہے. لہو بن صغیر. لہو بن صغیر یہ پورا جملہ اسمیہ جو ہے محمدن کے لیے خبر ہے. ٹھیک ہے. یہ ہم نے پڑھا ہے اس سے پہلے. اگر آپ کو یاد ہوگا تو ہم نے یہ لوگ پڑھا تھا پچھلے. ٹھیک ہے. تو محمد المبتدا یہ مبتدا ہے اور یہ پورا جملہ اسمیہ اس کے لیے خبر ہے. اب اس جملہ اسمیہ کے اندر اس کو ہم اینالائز کریں.
باہر کھیل رہے. تو یہاں پر اب جملہ اسمیہ کے اندر میں جب ہم آئیں گے تب پھر لہو اور یہ لہو بنون صغیر. لہو کا معنی ہے اس کو، لہو بنون اور صغیر. صغیر اب اسے ہم انالائز کریں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ الگ سے پھر جملہ اسمیہ ہے. تو اس کو جب ہم انالائز کریں گے، یہاں لام حرف جر ہے پلس ہو، یہ مل کر بنا ہے ہمارا لہو. تو یہ ہو گیا ہمارا جار و مجرور کیا، شبہ جملہ کیا، شبہ جملہ خبر کیا، کیسا خبر، کیسی خبر، خبر مقدم. یہ خبر مقدم ہے نا. اور یہاں ابن جو ہے یہ ہے مبتدا مؤخر. یہ ریویژن تھا پچھلے سیشن کا، مبتدا مؤخر. اور صغیر نعت ہے اس کی، ٹھیک ہے. اس کو ایک چھوٹا بیٹا ہے، ینگر سن ہے. کسی نے پوچھا تھا کسی بھائی نے کہ ینگر سن ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں؟ ہاں کر سکتے ہیں. اس کو ایک چھوٹا بیٹا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ایک چھوٹا بیٹا ہے. تو یہاں پر محمد مبتدا ہے اور یہ پورا جملہ اسمیہ خبر. اب جملہ اسمیہ کے اندر میں لہو، چونکہ لام حرف جر سے ایک جملہ شروع ہو رہا ہے، یہ جملہ اسمیہ ایز مبتدا، سوری یہ لام حرف جر پلس ہو اس مجرور، تو یہ جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم. اور ابن مبتدا مؤخر، اور یہ منعوت بھی ہے، اور صغیر نعت. ٹھیک ہے، امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا. فیصل بھائی آپ کو اب اگر دوبارہ کبھی اب اس طرح کا جملہ آئے گا تو آپ اس کو انالائز کر سکتے ہیں. یعنی ہاں یہ مبتدا و خبر سب سے پہلے ہو گیا. اس جملے کے لیے محمد مبتدا ہے اور اس کی خبر یہ پورا جملہ اسمیہ ہے. اب جب ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جملہ اسمیہ ہے تو اس جملہ اسمیہ کو پھر سے انالائز کریں گے، یعنی ود ان بریکٹس. تو اس کو جب انالائز کریں گے تو اس میں پھر سے یہ شبہ جملہ خبر مقدم ہوگا لہو، اور ابن مبتدا مؤخر ہوگا. یعنی آپ یہ نہ سمجھیں کہ دو مبتدا کہاں سے آ رہے ہیں، یہ براڈر. اچھا اس کو میں ایسے بتاتا ہوں، یہ محمد، یہ بڑا بریکٹ، اس میں محمد اور لہو، یہ مبتدا اور یہ خبر. اب چونکہ یہ پھر سے جملہ اسمیہ ہے تو اس کے اندر ایک اور بریکٹ، تو اس کے اندر سے ہم اسے انالائز کریں گے. تو یہاں شبہ جملہ خبر مقدم، مبتدا مؤخر اور یہ نہ. ٹھیک ہے، ہوا طالب فی المدرسہ. اب اس کو چینج کریے فیصل بھائی. محمد لہو ابناء صغار ہم طلاب فی المدرسۃ. ابناء صغار، ٹھیک ہے، اور آخر میں ہم طلاب فی المدرسۃ، جو کہ بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے. اب یہ محمد تھا تو ایسا نہیں کہ محمد کو بہت سارا محمد بنا دیں، وہ تو ایک ہی انسان رہے گا. ٹھیک ہے، محمد لہو ابناء صغار، ہم نے اس کو چینج کر دیا، یعنی بیٹوں کی جمع بنا دی. تو ابناء، اور پھر اگر اس کو چینج کیا تو نعت بھی اس کے حساب سے چینج ہوگا تو وہ صغار بن جائے گا. ہم طلاب فی المدرسۃ، ہوا سے ہم، طالبون سے طلاب، تو یہ مبتدا اور یہ خبر، اور یہ جار مجرور شبہ جملہ متعلق. لہو میں عبداللہ جیسے آپ پوچھ رہے ہیں، لام حرف جر پلس ہو، یہ ایسے بنتا ہے. یہ لی ہے ایکچولی، لی یعنی جو حرف جر ہم نے پڑھا تھا فور، اور اگر یہ ہو کے ساتھ بنتا ہے تو اس پہ کسرہ لگ جاتا ہے، یہ بن جاتا ہے لہو. لہو یعنی اس کے لیے، فار ہم. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. عبداللہ لام یعنی حرف جر ہے فار، ہو اس کے لیے، تو یہ بن جاتا ہے فار ہم، اس کے لیے. ٹھیک ہے فیصل بھائی نیکسٹ والا. ازاملک مستحد، نام ہوا مستحد.
ہاں ازمیلک مجتہدن، ازمیلک مجتہدن، کیا آپ کا کلیگ جو ہے وہ ہارڈ ورکنگ ہے، ٹھیک ہے، نام ہوا مجتہد، ہاں وہ ہارڈ ورکنگ، ٹھیک ہے، نہیں اس کا وہ بنانا کیسے اس کا ہاں از ملاؤکا نہیں مطلب پیٹرن کیسے ہاں جمع تو جمع زمیل، دیکھیں زمیل، یہ ہم نے دیکھا تھا، زمیل، اس کی جمع ہے زملاء، فعلاء، فقیر، فقراء، ٹھیک ہے، عالم، عالم سے بتائیے، عالمن سے ہو جائے گا علماء، علماء۔ علماء، ٹھیک ہے، تو یہ وہ پیٹرن ہے فعلاء، اچھا ہاں فعلاء، تو یہ پیٹرن نہ بھی یاد رہے تو آپ اس کو یاد کریں، ابھی سب سے پہلے تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ اس کو رٹنا، رٹا میں لگانا، ٹھیک ہے، بغیر رٹے کے تھوڑا مشکل ہے، پہلی بار ہے اور بالکل نیا ہے، زبان بھی نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے تھوڑی سی دشواری پہلے فرسٹ ٹائم میں ہوگی، لیکن ایک بار جب وہ پیٹرن آپ ریپیٹ کر لیں گے تب انشاءاللہ وہ آسان ہو جائے گی۔ ازمیلک، آزمی آزملاؤ کا مستاہدون نام ہم مجتہدون، مستاہدون زملاؤک، مستاہدون نام ہم زملاؤک، مستاہدون مجتہدن کی جمع کیا ہے، جسٹ واو نون لگائیں گے کیونکہ یہ جمع مذکر سالم ہے، جیسے مسلم سے مسلمون، کافر سے کافرون، اس طرح سے مجتہدن سے مجتہدون، تو زملاؤک مجتہدون، کیا آپ کے کلیگز جو ہیں وہ ہارڈ ورکنگ ہیں، تو جواب ہے نام ہوا مجتہدن، تو یہ ہوگا نام، نام ہم کیا ہے، کیوں ہوا کی جگہ ہم مجتہدون، دیکھو اس کو دیکھو، نام ہم مجتہدون، ٹھیک ہے، یہ انشاءاللہ سب کو سمجھ آیا ہوگا، فیصل بھائی آپ کو بھی، زملاؤک مجتہدون، نام ہم مجتہدون، ہاں وہ لوگ مجتہد ہیں، ہارڈ ورکنگ ہیں، تو یہ ایکسرسائز ہمارے یہاں ختم ہوتی ہے، میرے خیال سے ابھی کچھ لوگوں کو دشواری ہو رہی ہے کہ یہ کیسے سمجھیں گے، تو میں ایک بار پھر سے واپس آتا ہوں اس والے پہ، دیکھیں جب یہ والا ہم نے ایکسرسائز کیا تھا، اب دیکھیں طلابن، طالبن کی جمع طلابن، چلے اس کو ریپیٹ کر پھر سے، طالبن کی جمع طلابن، پیٹرن کیا ہے فعال، تاجرن کی جمع تجارن، حاجن کی جمع حجاجن، ان سب کا پیٹرن کیا ہوا فعال، فعال، طالبن کی جمع طلابن، تاجرن کی جمع تجارن، حاجن کی جمع حجاجن، ٹھیک ہے، حجارن، فعال، ٹھیک ہے، تو میں ایسا کرتا ہوں اس کو، اگر آپ کے پاس بک ہے تو ابھی آپ اس کو نہ دیکھیں، چلے اب آپ بتائیں، رجلن کی جمع، رجلن کی جمع کیا ہے، جمع رجالن، پیٹرن کیا ہے فعال، ٹھیک ہے، کبیرن کی جمع کبارن، پیٹرن کیا ہے سیم، کبارن، ٹھیک ہے، صغیرن کی جمع صغارن، پیٹرن کیا ہے سیم ہے فعال، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا، قصیرن کی جمع قصارن، جو میں نے بتایا تھا قصار السور، قرآن کی جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، سورہ زلزلہ سے سورہ ناس تک، جو ہم قصار السور بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، طویل ان کی جمع
توالن پیٹرن کیا ہے؟ سیم فعال. ٹھیک ہے. ولدن کی جمع اولاد ولدن، ولدن کی جمع اولاد. ٹھیک ہے. ولدن کی جمع اولاد. ابنن کی جمع ابناء ابناء، ابناء. ٹھیک ہے. ابناء. اسمن کی جمع اسم اسمن کی جمع کیا ہے؟ اسماء. پیٹرن ہے افعال. افعال. اولادن کی اولادن، پھر سے افعال. اولادن افعال. ٹھیک ہے. ابن ہو گیا، اسمن ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا، کتابن کی جمع کتب کتبن. کیا پیٹرن ہے؟ فوال کتبن، کتبن فعول، فعول کتبن. ٹھیک ہے. فعول کتبن. ٹھیک ہے. اس کو کلیئر کر کے نیچے اور دیکھتے ہیں. عمن کی جمع عمن کی جمع عمن. عمن یعنی چچا، اس کی جمع ہے اعمامن. اعمامن. اعمامن کیا ہے؟ افعال، افعال. ٹھیک ہے. ضعیف ابھی ہم نے کیا تھا. ضعیف کی جمع کیا ہے؟ ضعیفن. عبداللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا ہے اس کی جمع؟ ضیوف ضیوفن. پیٹرن فعول فعول، فعول. نجمن کی جمع نجمن. کیا ہے پیٹرن؟ نجمن کی جمع نجمن کی جمع ہے نجومن. ٹھیک ہے. نجومن. یوم کی جمع کیا ہے؟ یوم یومن. ایام. ایامن ایام یہ الگ ہی ہے، اس کا پیٹرن ابھی ہم نے نہیں پڑھا. ٹھیک ہے. یہ ایامن. اس کے بعد زمیلن. زملاء زملاء. کون سا پیٹرن ہے؟ فعلاء فعلاء. فقیرن. فقراء فقیرن کی جمع فقراء فقراء. ٹھیک ہے. فقراء. پیٹرن سیم ہے. فعلاء. عالمن کی جمع علماء قرآن میں، قرآن سے کوئی دلیل یاد ہے؟ عالمن کی جمع علماء. قرآن میں آیا ہے انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء. یہ بندوں میں سب سے زیادہ ڈرنے والے علماء ہیں. ٹھیک ہے. اللہ سے ڈرنے والے علماء. انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء. ٹھیک ہے. یہاں تک ٹھیک ہے. آگے بڑھتے ہیں. تو یہ ایک کائنڈ آف ریویژن ہے آپ کے لیے، جس میں آلموسٹ جتنے پیٹرن ہم نے ڈسکس کیے ہیں وہ سب آ جائیں گے. بھی اور ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد غنیون. اغنیون غنیون سے اغنیون نہیں، غنیون اغنیاء اغنیاء. اغنیاء. ٹھیک ہے.
اغنیاء پیٹرن افعلاء. طبیبن طبیبن سے طبیبن سے آپ بنائیں اسی پیٹرن میں اتبیباؤ. اتبیباؤ ایکچولی اوریجنلی اتبیباؤ، تو یہ جو دو بار با ہے تو اس کو ہم اسیمیلیٹ کر دیتے ہیں ادغام. اتباع اتباؤ ٹھیک ہے. فتن فتیتن کچھ فتیتن 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 ٹھیک ہے. فعلتن پیٹرن ہے فعلتن فعلتن فعلتن. جدیدن پیٹرن ہے جددن کون سا پیٹرن؟ یہ کتبن والا پیٹرن جدود. فتن یعنی ینگ مین. فتن یعنی ینگ مین. مدرسن مدرسون مدرسون. مہندسن مہندسون یہ کون سا ہے؟ یہ اسے ہم کیا بولتے ہیں؟ جمع سالم مذکر جمع مذکر سالم. مذکر سالم. جمع مذکر سالم. فتن سے فتیتن بنتا ہے فتیتن. جمع سالم. فلاحن فلاحون فلاحون ٹھیک ہے جمع مذکر سالم. کافرن کافرون اور کوئی اس کی جمع؟ کفارون اور کوئی جمع؟ کفرت کفرہ ہاں جی اولئک هم الکفرۃ کفرۃ الفجر فاجرن فجارون اور ایک جمع فجرت فجرۃ فجرت فجرۃ ان یا فجار. التجار کلہم فجار. یہ ایک مقولہ ہے التجار کلہم فجار، یعنی جو تاجر ہوتے ہیں سب کے سب فاجر ہوتے. نعوذ باللہ، ایسی بات نہیں، یعنی ایک جوک ہے التجار کلہم فجار. فجار فاجر کی جمع ہے، جیسے فاسق اور فاجر جو ہم پڑھتے آئے فاسق اور فاجر. یہ فاسق جو حد سے گزر جانے والے، فاجر گناہ میں بڑھنے والے. ٹھیک ہے، تو فاسق فاجر سینونیمسلی یوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں تک ہوا. اس کے بعد اور کچھ. قلم قلمون قلم کی جمع کیا ہے؟ اقلام. اقلام. یہ کون سا پیٹرن ہے؟ افعال 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 ٹھیک ہے. اقلام. اور کتاب کا ہم نے کر لیا. کرسیون کرسیون کرسیون. کراسی کراسی کراسی. اچھا مسجد 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 کیا ہے؟ مساجد نہیں، مساجد نہیں، مساجد. یہ یاد رکھیں، جسے ہم کہتے ہیں منتہی الجموع کا صیغہ ہے. یہ مساجدو ہے، مساجدن نہیں ہوگا کبھی. یہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ ممنوع من الصرف میں سے ہے. یہاں پر کراسیو اچھا یہ ہے پیٹرن ہمارا. یہ دو پیٹرن ہمیشہ آپ یاد رکھیں، مفاعل اور اچھا. مفتاح ان کی جمع کیا ہے؟ مفاتیح ہن نہیں، ہاں تنوین نہیں. ایک تو ہے مساجدو، یہ پیٹرن مفاعلو، سوری اس مجھے یہاں نہیں لکھنا چاہیے تھا. یہ ہے مفاعلو.
مفاعل، ٹھیک. اور مفاتیح کے لیے یہ نہیں ہے، مفاعیل یا کے ساتھ. تو یہ دو پیٹرن آپ ہمیشہ یاد رکھیں، یہ ان دونوں پیٹرن میں تنوین نہیں آئے گی، کیونکہ یہ دونوں جو ہے ان سے ہم کہتے ہیں منتہی الجموع. یہ منتہی الجموع کا صیغہ ہے، اور یہ ممنوع من الصرف میں سے ہے. ممنوع من الصرف میں تنوین نہیں ہوتی، اسی لیے مساجد. اور اسی طرح مفاعیل، مفاعیل. مجرور حالت میں بھی ان پہ فتح. ہاں مجرور حالت میں ان پہ فتح ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ورڈس کلبن، ڈاگ. کلون. کچھ نہ سمجھ میں آیا تو واو نون لگا دینا. نہیں کلبونا کیا ہوگا؟ کلبنا تو کیا ہوگا؟ ہاں یہ مفاعل اور مفاعیل یہ دونوں جمع مکسر کے ہی اوزان میں صحیح ہے. کلبن، کلابن. کلابن، کلابن. کلابن فعال. ٹھیک ہے. کلابن ہے، کلبن. قلبن، اچھا قاف سے جو ہے دل. خلبن. قلبن اس کی جمع کیا ہے؟ قلوبن. ہم قلوب لا یفقہون بها، ہم آذان لا یسمعون بها. ٹھیک ہے. تو یہ ہے قلوب. قلوب یومئذ واجفہ. قلوب، سورہ نازیات. ہاں سورہ نازیات. قلوب یومئذ واجب. تو قلوب جمع ہے فعول، پیٹرن ہے فعول. ٹھیک ہے. قلب سے یہ قلب سے قلوب، قلب سے کلاب. کلاب. ٹھیک ہے. اس کے بعد ٹھیک ہے میرے خیال سے اتنا کافی ہے ریویژن کے لیے. باقی آپ جو بھی ورڈ دیکھیں اس کا اس کی جمع بنانے کی کوشش. مسلم سے مسلم ہونا. تو یہ ہم نے الحمدللہ کیا یہاں تک. کلابن فعال، کلابن کا پیٹرن ہے فعال. فعال، سوری فا اوپر، فعال. ٹھیک ہے. ابھی میرے خیال سے ابھی ٹائم ہمارے پاس صرف 2-3 منٹ ہے. تو 3 منٹ میں میرے خیال سے آپ کو آپ کی کلاسز ہوتی ہیں تو 12 بجے تک تو میں ختم کر ہی دوں گا. آج تو سنڈے. سنڈے تو ہے پر باقیوں کی اور کچھ کلاسز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے اس کو 12 بجے تک ختم کرنا استاد ہے. ایک ڈاؤٹ تھا جی کہ جو میں ایک بار پڑھ رہا تھا قرآن، اس میں بیما بول کر آیا تھا، تو بی کے بعد ماں، وہ ماں کون سا ہے؟ بیما وتھ واٹ. یہ ماں، یہ ہو گیا ماں، ماں استفہام ہوا ہے. فرسٹ. وتھ واٹ، واٹ والا حرف الاستفہام والا واٹ. یا اگر آپ پوری آیت بتائے تو اس کے سیاق سباق دیکھ کر سمجھ آئے گا. آیت یاد. بما تعملون بصیر. وتھ واٹ دے سی، مطلب وتھ واٹ یہ ماں وہ ہے. بما تعملون بصیر کون سی آیت ہے؟ بما انزل من قبلک. دیگچی کے ڈھکن کو. اچھا تو یہ جو ماں ہے سورہ بقرہ، یہ ماں ہے ماں الذی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. ماں موصولہ اسے کہیں گے، ماں موصولہ. جیسے اسم الموصول ہے تو یہ ماں موصولہ. ماں الگ الگ ٹائپس کے ماں ہیں، بہت ساری مائیں ہیں. جو ایک تو ماں ہم نے دیکھا سب سے پہلے ماں حرف الاستفہام، پھر ایک ماں ہے ماں نفی، پھر ایک ماں ہے ماں موصولہ. ٹھیک ہے. بما صبروا with what they
they do sabr. तो ये मा मौसूला है, ठीक है। ये जो के माने में है, जो यानी बिमाना अल्लज़ी, यानी यहाँ पे मा बिमाना अल्लज़ी यानी अल्लज़ी के माने में इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो ये मा जो है मा मौसूला है, ये अल्लज़ी यानी मा यानी अल्लज़ी। जिस तरह आपका जो सवाल है कि बुक से देखकर पैटर्न समझ आ रहा है बट खुद से नहीं हो पा रहे, होंगे चलो होंगे। आप इसको, ये जितना पैटर्न हमने किया, अगर आप उसको ही उसको पढ़ें, उसको लिखें, और फिर अगर आपके पास कोई भी नया वर्ड आए तो उसकी जमा देखने की कोशिश करें, ढूंढने की कोशिश करें, तो आपको फिर वो चीज़ें क्लियर होंगी इंशाल्लाह। एक लास्ट चीज़, अच्छा टाइम भी हो गया, एक लास्ट चीज़ ये थी बताना कि यहाँ पर जो ज़हाबू में वाव के साथ अलिफ जो है, ये अलिफ एक्स्ट्रा है, ये प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है, यानी ज़हाबू में इसको वाव के एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए इस्तेमाल होता है, कि वहाँ पे सुकून आ रहा है, सुकून से ख़त्म नहीं होता, ठीक है। तो ये ज़हाबू ये में जो अलिफ है ये एक्स्ट्रा है, इसको इसके एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए, ठीक है। तो इंशाल्लाह इस पे हम डिस्कस करेंगे अगले हफ्ते। इसकी वोकैबलरी, हाँ इसकी वोकैबलरी मैंने आपके साथ ग्रुप में शेयर की है। बुक 1 में जितने भी वर्ड्स हैं आप उसकी एक वोकैबलरी शीट ही है आपके पास, आप टेलीग्राम चैनल पे देखें, वहाँ आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो बाकी जो एक्सरसाइजेस हैं इंशाल्लाह हम अगले हफ्ते करेंगे। तो तब तक के लिए आप इसको पढ़ें, और अब आपने करना है कि आप कहाँ जहाँ भी आपको कोई सिंगुलर वर्ड दिखाई दे, सिंगल कोई भी लफ्ज़ इसमें उठाएं और उसका जमा बनाने की कोशिश करें, देखें आपसे बनता है कि, ठीक है, या उन जमा को कुरान में तलाश करने की कोशिश करें। देगची के ढक्कन को मुझे नहीं पता, मैं देख कर इंशाल्लाह बताऊंगा, ठीक है। देगची के ढक्कन को क्या कहते हैं मुझे फिलहाल नहीं पता, इंशाल्लाह मैं देख के बताऊंगा। और साउंड प्लूरल हो गए, ब्रोकन प्लूरल, देखें ये इसलिए ये आपको पढ़ते पढ़ते मतलब आप जितना पढ़ेंगे और जितने ज़्यादा वर्ड्स आपके पास होंगे तो उससे ही आपको पता चलेगा, क्योंकि जो जमा सालिम है वो तो हम देख के बना सकते हैं, लेकिन मुकस्सर कैसे होगा ये हमें, क्योंकि हमारी ज़बान अरबी नहीं, तो हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड हमें याद होंगे तो उस हिसाब से फिर हम देखेंगे कि उस पर अरब ने इसको जमा मुकस्सर बनाया है, जमा तकसीर या जमा सालिम बनाया है। सालिम के लिए तो पैटर्न है, सालिम के लिए तो हम सिंपल बना सकते हैं, लेकिन मुकस्सर के लिए पैटर्न है, तो वो हमें जितने ज़्यादा वर्ड्स हमारे पास होंगे तो उतने ज़्यादा हम मतलब उस हिसाब से उसको आगे बढ़ेंगे। और कभी कभी ये होता है कि किसी लफ्ज़ का जमा सालिम भी हो, उसका मुकस्सर भी होता है, या किसी में सिर्फ सालिम हो या किसी में सिर्फ मुकस्सर हो, ऐसा भी हो सकता है। लिमिट तो मुझे नहीं पता कि लिमिट कितनी होगी, क्योंकि बहुत सारी वोकैबुलरी बहुत एक्सटेंसिव है अरबी। जितनी ज़्यादा आपको वर्ड्स याद होंगी उतनी ज़्यादा आपके लिए आसान होगी, क्योंकि मुझे भी सारी चीज़ें तो मुझे नहीं पता, आज भी मैं डिक्शनरी रेफर करना पड़ता है नए वर्ड्स के लिए, ठीक है। समिअतु हाज़ा दर्स, मैंने सुना आज ये लेसन, इसका ये मतलब समिअतु हाज़ा दर्स, जी सही है, मैंने सुना आज का दर्स। टेस्ट इंशाल्लाह तैयार है, प्रॉब्लम ये है कि टेस्ट इंग्लिश में है, वो जो तैयार है वो इंग्लिश में है, लेकिन चूँकि बहुत सारों को कुछ प्रॉब्लम है कि उसे उर्दू में करना, तो मैं वही कर रहा हूँ, इंशाल्लाह जैसे ही होगा मैं शेयर कर दूँगा। ठीक है, मैं चाहे मुझे ढक्कन की अरबी नहीं आ रही थी, अच्छा ठीक है। ये बुक कितनी रहती है हमारी? अभी हम आधे में हैं, यानी बुक के हम आधे में पहुंच चुके हैं।
ریویژن ہم نے کیا تھا وہ چیپٹر 11 تک، تو اس سے آگے نہیں پوچھوں گا. چیپٹر 11 پورا کا پورا ریویژن ہی تھا، تو وہ چیپٹر 11 تک 1 to 11 یعنی آپ دیکھیں آسان ہوگا انشاءاللہ، زیادہ مشکل نہیں. بس یہ ہے کہ میں اس کو ٹرانسلیٹ اردو میں بھی چاہ رہا ہوں کہ وہ ٹیسٹ کو میں اردو میں رکھوں تاکہ زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. کوشش کریں انشاءاللہ. پلورل ابھی دیکھنے کیونکہ پہلا لیسن ہے پلورل کا. ہاں انگلش میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں، میں دونوں لنک شیئر کروں گا آپ کو، جس میں آسانی ہو آپ اس میں لکھیں، اردو میں یا انگلش میں. ٹھیک ہے، پلورل آپ کوشش کرتے رہیں انشاءاللہ. ابھی ہم ایک چیپٹر کر رہے ہیں پلورل کا، آگے جیسے جیسے بڑھتے جائیں گے انشاءاللہ پلورل ہمارے لیے آسان ہو جائے. ٹھیک ہے، مجھے بھی آج تک کوئی ایسی کتاب نہیں ملی جہاں پہ واحد جمع پلورل ایک ساتھ جمع ہو. یہ جتنا آپ پڑھیں گے ویسے ہی آئے گا. ٹھیک ہے، کریں گے انشاءاللہ، ہم ریویژن کریں گے پہلے، دھیرے دھیرے کتاب تو ختم ہو. پیٹرن دیکھ کے گھبرانے والی بات نہیں ہے، ہر چیز تکرار سے علم مضبوط ہوتا ہے. اب جتنی بار اس کو ریپیٹ کریں گے تو انشاءاللہ وہ پھر آسان ہو جائے گا، آپ کو پھر پیٹرن دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے، پیٹرن دیکھ کر گھبرانے والی بات نہیں ہے، انشاءاللہ آسان ہو. ٹوٹل لیسن ہے 23، اور چونکہ ہمیں کافی وقت لگتا ہے اور میں بہت فاسٹ نہیں جا سکتا ہوں، تو اس لیے اس پہ ٹائم لگتا ہے. ابھی ایک ایکسرسائز میں ہمارا ٹائم ہو گیا، تو ٹائم لگے گا. ابھی ہم 13th لیسن میں 12 یا 13 لیسن میں، تو ابھی 10 لیسن اور بچے. یہ 2 لیسن کرنے کے بعد پھر باقی کے لیسنز تھوڑے آسان ہیں، اس لیے میں سلو ہی جا رہا ہوں تاکہ ہر کوئی اس سے فائدہ اٹھائے. ٹھیک ہے، اگر فاسٹ جاؤں گا تو پھر ہو سکتا ہے کچھ لوگ مس کر جائیں. اور غیتا لڈ کچھ نہیں ہے، غیتا لڈ ان عربک، غیتا لڈ نہیں سمجھ آیا مجھے. اچھا، میں انشاءاللہ دیکھتا ہوں کیا کہتے ہیں اس ڈھکن کو، کیونکہ یہ ایسی روزمرہ کی چیز ہے جو شاید ماڈرن عربک کے لیے ڈھونڈنا پڑے گی. دیگچی کا ڈھکن، فتح کی فیمیل ہے فتح، تو یہ اگلا چیپٹر ہے انشاءاللہ، تو اب گھبرائیں نہیں. فیمیل بھی ہم ڈسکس کریں گے. ابھی ہم صرف جمع سالم دیکھ رہے ہیں، جمع سالم اور جمع مکسر. اس کے بعد جمع مؤنث سالم بھی اگلے چیپٹر میں ہے. تو فتن کا فیمیل ہے فتاتن. ٹھیک ہے، وَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاكُمْ. جی جی انشاءاللہ، چلیں یہ ختم کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وإياكم.